الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। ए इस्लाम, ए इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिनके लिए था तू सूरज वो सितारे न रहे। दो दिल की जिंदगी में, दो दिल की जिंदगी
زندگی میں اتنا اچھل اچھل کے نہ چل، یہ راستہ ہے چل چلاؤ کا، کچھ سنبھل سنبھل کے چل۔ محترم المقام، واجب الاحترام، عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مختصر وقت میں حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنانے اور سننے کے بعد احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، کئی جمعۃ المبارک سے ہمارا جمعے کا بیان تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو کچھ گزر چکا اس میں سے کچھ ذکر کیا جا رہا ہے، چونکہ تفصیل میں جانا اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ تو آج کے جمعے کے بیان میں ان چیزوں کا ذکر ہوگا، ان واقعات کا ذکر ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ظاہر ہو چکی، واقع اور رونما ہو چکی ہیں۔ جن میں سے بہت بڑا عظیم واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا کہ ایک بہت بڑا وقت کا جابر اور ظالم جسے تاریخ نے ابرہہ لکھا ہے، وہ بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے اور اس کے لشکر کو ایسی شکست اور مار دی کہ دنیا آنے والی قیامت تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور یہ بھی بتلاتا چلوں، ذہن میں رکھا کریں یہ باتیں، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامات۔ معجزہ وہ چیز ہے، وہ عجوبہ ہے، وہ انوکھا ایک سچا کام ہے جو اللہ نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ کرامت وہ انوکھی اور سچی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نبی کے بعد کی مخلوق یعنی اولیاء اللہ کرام کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے ارحاس۔ معجزہ اور کرامت تو مشہور چیزیں ہیں دو، ارحاس غیر مشہور ہے، اس کو کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔
ارحاس کی جمع ہے ارحاسات۔ ارحاس اس چیز کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں، اس واقعے کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے چند ماہ یا چند دن یا کچھ عرصہ پہلے پیش آیا ہو، اور وہ بھی ایک عجوبہ اور انوکھا عمل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ارحاسات شروع ہو گئے۔ جوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن قریب آتے گئے، مکے کی دھرتی پر اور دیگر جگہوں پر زمین کے اوپر عجیب عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ ان پیش آنے والے تمام واقعات کے اندر کفر کو شکست ہوتی گئی اور حق اور سچ کو، اسلام کو فتح ہوتی گئی۔ ان میں یعنی جن واقعات میں نبی کی ولادت سے پہلے جن واقعات میں جھوٹ کو، کفر کو، باطل کو ناکامی ہوتی گئی اور حق کو، سچ کو بلندی ملتی گئی، فتح ملتی گئی، غلبہ ملتا گیا، ان میں سے ایک واقعہ عام الفیل کا بھی ہے۔ عام کہتے ہیں سال کو عربی میں، فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اللہ نے اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا۔ خالق کائنات نے اس واقعے کے اوپر پوری سورت اتار دی۔ بڑا مشہور اور معروف واقعہ آپ بے شمار مرتبہ علماء سے سن چکے ہیں اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الفیل کے پس منظر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایسا عظیم واقعہ پیش آیا کہ رب العالمین نے باطل کو شکست دے کے، باطل کو مات دے کے، باطل کو مار دے کے پورے عالم کفر کی آنکھیں کھول دیں۔ اگر کوئی بھی تم جھوٹوں میں سے میرے سچوں، میرے اعلیٰ و افضل چیزیں ہیں یا انسان ہیں، بندے ہیں، ان کی طرف اگر تم غلط ہاتھ اٹھاؤ گے، میلی آنکھ دیکھو گے، رب العالمین تمہاری وہ آنکھ نہیں رہنے دے گا۔ اس پر بے شمار واقعات آ چکے ہیں۔ یہ واقعہ جس کا ذکر میں ابھی کرنے والا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے شکم اطہر میں تشریف لائے، باپ کی صلب میں سے ماں کے شکم میں، بطن میں، پیٹ میں آئے۔ خالق کائنات اپنے محبوب کے دنیا میں آنے سے پہلے پیغمبر کی حق و صداقت کی نشانیوں کو اللہ نے ظاہر کرنا شروع کر دیا۔
انشاءاللہ گاہے بگاہے اس کا ذکر بھی ہوگا۔ تو آؤ، جو میں نے سورۃ فیل پڑھی ہے، میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ عام الفیل کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ ملک حبشہ کا بادشاہ ہے، اس کا نام تاریخ نے نہیں لکھا، کہیں ہوگا۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی کے دل میں یہ اشکال اور سوال آ رہا ہو کہ اس کا نام نجاشی تھا، وہ نجاشی بات کا ہے، جو اس واقعے کے رونما ہونے کے وقت بادشاہ تھا، وہ اور تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، ملک کے حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہے، نام نجاشی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو اس وقت جو نجاشی تھا اس کا نام تھا اسحمہ۔ جس طرح آپ کے ملک کے بادشاہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، انگریزی ملکوں میں پرائم منسٹر، چیف منسٹر کے لفظ بولے جاتے ہیں، عربستان کے علاقوں میں فرما روا کہا جاتا ہے۔ جس طرح تمہارے ملک کے بادشاہ کو وزیر اعظم کہتے ہیں، ایسے ہی حبشہ کے ملک کے سربراہ کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ ملک کے حبشہ کا بادشاہ، اس کا ایک گورنر ہے جس کا نام ہے ابرہہ۔ حبشہ کی ایک ریاست ہے جس کو یمن کہتے ہیں۔ اب تو وہ یمن وہاں سے کٹ گیا ہے۔ یہ یمن اس وقت حبشہ کے ایک علاقے کے ساتھ ملتا تھا، اور بادشاہ حبشہ نے اس ابرہہ کو یمن کا گورنر مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ ابرہہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا، بہت بڑا جابر آدمی تھا، بہت بڑا سفاک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کے لوگ خصوصیت کے ساتھ مکہ المکرمہ میں بنایا جانے والا اللہ کا وہ اولو العزم گھر جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، کہ لوگ سارے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں، اور سال میں ایک تاریخ تو ایسی ہے جس میں سارا عربستان بیت اللہ میں اکٹھا ہوتا ہے، وہاں عبادت کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہو ہم بھی اس بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ بنائیں۔ گویا اس نے یمن کی دھرتی کے اوپر ایک عبادت خانہ بنایا۔ عیسائی مذہب سے چونکہ اس کا تعلق تھا، اس نے اپنے مذہب، عقائد و نظریات کے مطابق جو عبادت خانہ بنایا، اس کو ہمارے ہاں گرجا گھر کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں چرچ کہتے ہیں، اس کو عربی میں کنیسہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اس نے ایک چرچ، ایک گرجا گھر، ایک کنیسہ تیار کروایا بیت اللہ کے مقابلے میں۔ ذہنیت اس کی یہ تھی کہ پھر جب یہ بن جائے گا، میں لوگوں کو کہوں گا کہ بیت اللہ نہ جایا کرو، تم اسی چرچ کی، اسی کنیسہ کی، اسی گرجا گھر کی عبادت کیا کرو، ادھر نہ جایا کرو۔ بن گیا، بہت قیمتی اس پر کام ہوا، بہت قیمتی، ملین کے حساب سے۔ اور آدمی جب اس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کے یوں دیکھتا تھا تو گردن پیچھے چلی جاتی تھی، بہت بڑی بلندی تک تھا وہ، جس پر سونے، ہیرے اور جواہرات اور چاندی کا کام کیا گیا تھا، بڑا خوبصورت تھا وہ۔ جب اس نے بنا لیا
اس نے اعلان کیا کہ میاں اب کوئی بندہ بیت اللہ کی طرف عبادت کے لیے نہ جائے، تو سبھی لوگ آئیں اور اس چرچ کی عبادت کریں، اس کنیسہ کی عبادت کریں، اس کی قبلہ اس گرجا گھر کے اندر اکٹھے ہوں۔ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لشکر کے لشکر مسلمان لشکروں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے۔ اس وقت کے مسلمان اہل کتاب تھے، وہ لڑنے کے لیے آئے لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، سب کو یہ شکست دیتا ہوا اس نے یہ کام کیا۔ یمن کی دھرتی سے ایک آدمی اٹھا، وہ اس بیت اللہ کی عزت کرتا تھا اور اس چرچ کے خلاف تھا۔ اس نے جا کے اس چرچ کے اندر پیشاب کر دیا، ایک روایت۔ اس کو غصہ آیا بنانے والے کو۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی نے جا کے اس چرچ کو، گرجا گھر کو آگ لگا دی، جس سے وہ جل گیا۔ تو اب اس کو پتا چلا کہ چرچ راکھ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، جل گیا ہے۔ تو اب اس نے ضد میں، حسد میں، تعصب میں، نفرت میں اس نے یہ ٹھان لی کہ اب میں بیت اللہ کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ لیکن یہ بدبخت، یہ بے ایمان یہ نہیں جانتا تھا کہ بیت اللہ کی شان اور ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ اتنا کمزور نہیں کہ کوئی اللہ کے گھر کو ہاتھ ڈالے اور اللہ میاں اپنے گھر کی حفاظت، کیوں بھی اللہ کمزور ہے؟ بولو۔ اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، توجہ کرنا حدیث ہے، الکبریاء ردائی، تکبر، غرور، بڑا پن یہ میری چادر ہے۔ کس کی چادر ہے؟ کہہ دو اللہ کی۔ کس کی؟ الکبریاء ردائی۔ اللہ فرماتے تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا، بڑا پن دکھانا، بڑا ہونا، یہ میری ردائی، یہ میری چادر ہے۔ اگر کسی نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا، یعنی اگر کسی نے تکبر کیا، غرور کیا، فخر کیا، بڑا پن دکھایا، فرمایا میں پھر اس سے ایسا نمٹنا جانتا ہوں کہ اس کی بربادی اور تباہی دنیا دیکھتی ہے۔ پھر دنیا یہ کہتی ہے یہ اوقاتوں باہر نکل گیا سی۔ پھر دنیا کیا کہتی ہے؟ یہ بھائی اوقاتوں باہر نکل گیا سی، انہوں بڑا غرور سی، بڑا گھمنڈ سی۔ اس واسطے فرمایا تم انسان ہو، انسانیت کے دائرے میں رہو۔ بڑا پن، فخر، غرور اور تکبر، پھوپھا، ہلا گلا یہ میری ہے اور رہے گی، میری ہے اور رہے گی۔ تم انسان ہو، بندے ہو، انسانیت میں رہو۔ تو خیر بہرحال فرمایا جب اس ابرہہ کو اس بات کی خبر ملی کہ کسی عربی نے ہمارے چرچ کے ساتھ یہ حال کر دیا، دل میں تعصب کی آگ بھڑکنے لگی، لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا میں بھی بیت اللہ کو نہیں رہنے دوں گا، میں بھی بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرا کے چھوڑوں گا۔ ہمارا عبادت خانہ اگر نہیں رہا تو عربیوں کا عبادت خانہ بھی نہ رہے گا۔ لوگوں یقین رکھا کرو، عقیدہ ہے کیا؟ اللہ خود بھی محفوظ ہے، اللہ کا گھر بھی محفوظ ہے، اللہ خود بھی محفوظ ہے، اللہ کے انبیاء بھی محفوظ ہیں، اللہ کے نبی امام الانبیاء کی شان بھی محفوظ ہے، آمنہ کے لال پر نازل ہونے والی کتاب کلام اللہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی۔ اس آدمی نے ایک لشکر تیار کیا اور ایک بہت بڑا اپنے نجاشی یعنی فرما روا سے، اپنے وزیر اعظم سے خصوصی کمک مانگی، مدد مانگی، لشکر مانگا، ہاتھی مانگا۔ حبشہ کے بادشاہ نے ہاتھی بھیج دیا جس کا نام محمود تھا، بہت بڑا
کبھی ہے کل جسے اور وجود میں بہت کبھی اور طاقتور ہاتھی تھا، باقی ہاتھی جھنڈ بھی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، بڑا طاقتور ہاتھی تھا۔ اس نے پلان یہ تیار کیا، میں ہاتھیوں کو لے جاؤں گا، میں بیت اللہ کے ستونوں کے ساتھ لوہے کے لمبے لمبے مضبوط زنجیروں کو باندھ کے ہاتھیوں کے گلے میں ڈال دوں گا، جب یہ ہاتھی چلیں گے تو بیت اللہ کے ستون ٹوٹ جائیں گے، خود بخود بیت اللہ نیچے گر جائے گا۔ لوگوں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور رہے گا کیا؟ جس کی اللہ حفاظت کرنے والے ہوں اس کو کوئی شکست دے سکتا نہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ گیند کو جتنا زور سے زمین پہ مارو گیند اتنی ہی بلندی پر چلی جاتی ہے۔ دین اسلام کے چاہنے والے خود دین اسلام اور بیت اللہ اور آمنہ کے لال کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا، خدا کی ذات اللہ کے نبی کی شان کو اور بلند کرے گی، مسلمانوں کا اور غلبہ ہوگا۔ لشکر تیار ہو گیا، منصوبہ تیار ہو گیا، چل پڑا لشکر سارے کا سارا کہاں؟ بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ راستے میں جو بھی مقابلے کے لیے آیا اس ابرہہ نے اس کو شکست دے دی۔ کیوں شکست ہو رہی ہے؟ لوگوں، اللہ کریم کے ہاں اس کو بہت بڑا ایک زبردست شکست ملنے والی ہے۔ اللہ کریم اس کو خود شکست دینے والے ہیں۔ لشکر کے لشکر اس کے مقابلے میں آتے ہیں لیکن کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی ہے، اسے آنے دو، میں اسے ایسا سبق یاد کراؤں گا قیامت تک دنیا دیکھ کے عبرت حاصل کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں منکر کی نافرمان کی، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اسے دیکھ نہیں رہا، وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اس نے اس کو چھوڑ دی ہے۔ اگر یہ توبہ نہ کرے گا، بار 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 اسی طرح اللہ کی حدود کو توڑتا رہے گا، اللہ کے نبی کے حکموں کو توڑتا رہے گا، اگر یہ توبہ نہ کرے گا تو ایک نہ ایک دن رب کی پکڑ اور گرفت میں آ جائے گا۔ اسی لیے ہر جمعے میں کہا کرتا ہوں لوگوں، اللہ سے ڈرو، ڈرو اس کی ذات سے، بڑی طاقتور ذات ہے۔ فرمایا یہ پورا لشکر تیار کر کے بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، چلتا چلاتا ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی ہیں، ابرہہ کا لشکر آ رہا ہے، مقابلے میں جو بھی آتا ہے پس جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ چلتا چلاتا یہ آدمی عرب کی دھرتی میں داخل ہو گیا، یعنی مکہ کی دھرتی میں داخل ہو گیا، آ کے خیمے گاڑ لیے اس نے۔ پہلا کام جو اس نے کیا، آتے ہی اس نے مکہ المکرمہ کے رہائشی لوگوں کے اونٹ چر رہے تھے جنگل میں، ان سب اونٹوں کو قید کر لیا، گرفتار کروا لیا، پکڑوا لیا۔ ان اونٹوں کے اندر 200 اونٹ میرے محبوب کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ مکہ کی دھرتی کے اوپر ہلچل مچ گئی، شور و غوغا ہونے لگا، باتیں ہونے لگی، لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، عورتوں میں کشمکش شروع، مردوں میں کشمکش شروع، لوگ پریشانی کے عالم میں آ گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے کیا بنے گا اللہ کے گھر بیت اللہ کا؟
لوگوں لیکن بیت اللہ کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی پر بولوں گا۔ آؤ میں اپنی بات کو آگے لے چلوں۔ بیت اللہ کو گرانے والا سفاک آ گیا ہے، بیت اللہ کا منکر آ گیا، بیت اللہ کا دشمن آ گیا، بیت اللہ کو خراب کرنے والا آ گیا، لیکن بیت اللہ کا محافظ بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ آجا آجا آجا، جس حد پہ میری تقدیر کھڑی ہے، جب تو اس حد پہ آئے گا تو بچ کے نہ جائے گا۔ تو فرمایا مکہ میں شور و غوغا ہے، کشمکش شروع ہے، اللہ کیا بنے گا بیت اللہ کا، یہ تو وہ گھر ہے، ہم تو اس گھر کے لیے مر جاتے ہیں، ہم تو اس گھر کی عزت و احترام اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، کیا بنے گا بیت اللہ کا۔ مالائے اعلیٰ میں دھوم مچی ہوئی ہے، فرشتوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، ہلا ہلا چلا مچا ہوا ہے، فرشتے پریشان ہیں، یا اللہ تیرا گھر، فرمایا ہاں ہاں میرا گھر ہے۔ دنیا پہ کوئی کسی کے گھر کو ختم کرنے کے لیے آئے وہ جان دے دیتا ہے، خبردار یہ میرا گھر ہے، تجھے جرت کیسے ہوئی؟ کوئی بھی دشمن کسی دشمن کو اپنے گھر کی دستک پر، اپنے گھر کی چوکھٹ پر، اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں آنے دیتا۔ فرمایا اس نے اونٹ پکڑوائے ہوئے ہیں، اس ابرہا نے لوگوں کے جو جنگل میں چر رہے تھے، ان اونٹوں میں 200 اونٹ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد آپ کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ ہیں۔ خبر مل گئی، اطلاع مل گئی، جناب عبد المطلب نے لوگوں کو اکٹھا کیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبد المطلب بہت بڑے دانا سمجھدار آدمی ہیں، مکہ کے قریشیوں کے سردار ہیں، سردار کے پوتے پڑ پوتے اور سردار کے بیٹے ہیں۔ جناب عبد المطلب بھی سردار، ان کا ابا ہاشم بھی سردار، ان کا ابا عبد مناف بھی سردار، سردار کب کی لڑی آ رہی ہے۔ بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے سمجھ والے ہیں، بڑے فہم و فراست والے ہیں، بڑے دل گردے والے ہیں۔ جناب عبد المطلب نے 2-4 آدمیوں کو ساتھ لیا، کہنے لگے او چلتے ہیں ملنے کے لیے، اس ابرہا کو دیکھتے ہیں۔ اسے چل پڑے، بستی سے باہر ایک مقام پر پڑاؤ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے خیمے گاڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے وہاں پہ موجود ہے ان کا ساز و سامان۔ کسی نے اطلاع دی کہ اے ابرہا آپ کو مکے کی دھرتی کا سردار ملنے آیا ہے۔ کہنے لگا لے آؤ، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے تخت پہ۔ جناب عبد المطلب تشریف لے گئے، جب سامنے گئے نظر جو پڑی، میں صدقے جاؤں جناب عبد المطلب کی نظر پہ اس کی نظر نہ ٹھہر سکی۔ کیوں؟ کس لیے؟ اور آخر میرے محبوب کے دادا جی کی پیشانی تھی، آخر میرے محبوب کے دادا جی کا چہرہ نور سے چمک دمک رہا تھا۔ فرمایا اگر وہ سردار ہے تو یہ ان سے بڑا سردار ہے، وہ جھوٹوں کا سردار، میں قربان جاؤں، دادا عبد المطلب سچوں کا سردار ہے۔
فرمایا اس کی نظر نہ ٹھہر سکی جناب عبد المطلب کے سامنے، فرمایا آنکھ میں آنکھ نہ ڈال، آنکھ میں آنکھ نہ ڈال سکا، اپنے تخت پہ بٹھانا تو مناسب نہ سمجھا کہ یہ سردار کا تخت ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی ایک بڑے عہدے والا اپنے عہدے تو مستعفی ہو جائے، سب کو دوش ہو جائے، حاضر سروس انہوں اپنی کرسی تے بٹھائے گا؟ اور یار چیف آف آرمی سٹاف رحیل شریف آجوے باجوہ صاحب چون کے میری کرسی تے بوے آ کے نہیں جے بول دے، میں کوئی انگریزی بولی یہ فارسی بولی میرے خیال میں نہیں سمجھ آئی، تو اڈا کی عقل ہے کی فیصلہ بٹھائے گا بھی آجو تسی بیٹھو، برداشت کرے گا؟ وہ حاضر سروس ہے، وہ وقت دا انچارج ہے، بٹھائے گا دوسری کرسی تے بٹھائے گا، اپنی کرسی تے نہیں بٹھائے گا۔ اس نے اپنے برابر اپنے تخت کے اوپر جناب عبد المطلب کو بٹھانا تو گوارا نہ کیا، لیکن اتنا ضرور کیا بلکہ اگر میں ایک کواں تے جھوٹ نہیں، اللہ نے ایک کروایا، حق دے آن تے باطل نے اپنا تخت چھوڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا تشریف رکھیے، جناب عبد المطلب بیٹھ گئے، آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ جناب عبد المطلب نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں وہاں سے آیا ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ کیسے آئے ہو؟ میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ بڑی گندی زبان استعمال کرنے لگا، بڑا نامنکرانہ روب اور اپنا لہجہ استعمال کرنے لگا۔ سب باتیں جناب عبد المطلب نے سنی، سننے کے بعد جناب عبد المطلب نے فرمایا اب رہا، میں نے سنا ہے تو نے لوگوں کے اونٹ پکڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا ہاں ہاں پکڑے ہوئے ہیں۔ دادا جی نے فرمایا ان میں سے 200 اونٹ میرے بھی ہیں، تو میں آیا اس لیے ہوں تیرے پاس کہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دے، میرے اونٹ مجھے دے دے۔ یہ بات جب اس نے سنی تو دیکھنے لگا، کہنے لگا میں نے تو آپ کو ایک بہت بڑا سردار سمجھا تھا۔ جناب عبد المطلب کو کہنے لگا میں نے تو تمہیں ایک بہت بڑا سردار سمجھا تھا، میں نے تو تیری عزت اور شان اور اکرام یہ کیا کہ میں تیرے وقار کے لیے، عزت کے لیے، تعظیم کے لیے میں نے اپنا تخت چھوڑ دیا کہ بڑا آدمی آ رہا ہے، بڑے لوگوں کی بڑے باتیں ہوا کرتی ہیں اور تو نے کون سی چھوٹی سی بات کر دی ہے۔ میں بتا بھی رہا ہوں کہ میں تمہارا بیت اللہ گرانے آیا ہوں، تو نے بیت اللہ کی عزت و عظمت کے لیے، تو نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے مجھے کوئی بات نہیں کہی اور اپنے اونٹوں کے لالچ میں پڑ گیا کہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا پھر تو مجھے جانتا نہیں ہے، پھر تو میرے اندر کو سمجھتا نہیں ہے، تیرے اندر فرعونیت پوری بھری ہوئی ہے میرے خیال میں۔ سن او ابرہا، بات یہ ہے میں نے بیت اللہ کی بات کیوں نہیں کی، میں نے تجھے کیوں نہیں کہا کہ اس کو نہ گرا؟ بیت اللہ کے معاملے میں نے بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی تیرے ذہن میں، تیرے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے عبد المطلب اونٹوں کا مالک ہے، اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہے، میرے اونٹ مجھے دے دے۔ بیت اللہ جانے تے بیت اللہ دا مالک جانے، میں تے اونٹا دا مالک ہاں، میرا مال مینوں دے۔ لا ہاتھ بیت اللہ نو تے پھر ویکھ کمال اس پروردگار دا اپنے گھر دی کیویں حفاظت کردا ہے۔ اور لوگوں کیسا بیت اللہ؟ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا۔ کروڑاں دا قاتل بھی اگر، ارباں دا قاتل بھی اگر بیت اللہ دی باؤنڈری دے اندر داخل ہو جائے تے انہوں گرفتار نہیں کیتا جائے گا۔ میں نہیں کہندا، اللہ دا قرآن کہندا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اٹھ میرے نے، میرے اٹھ مینوں دے، میں اٹھاں دا مالک ہاں۔ بیت اللہ دا مالک جانے تے بیت اللہ جانے، لا ہاتھ بیت اللہ نو ویکھ نظارے او دی مدد دے کیویں آندے نے۔
تینوں شاید سمجھ نہیں آئی بیت اللہ دی عزت و عظمت دی کہ بیت اللہ کی چیز ہے۔ او ابرہا بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، کہنے لگا 200 اونٹ دے دو، اس کے اب بھی بات سمجھ میں نہ آئی، کہنے لگا اس بوڑھے کے اونٹ واپس کر دو۔ 200 اونٹ واپس ہو گئے۔ فرمایا جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے واپس آئے، مکہ کی بستی میں تشریف لائے، مکہ کے لوگوں کو نکالا، کہنے لگے آؤ میری بات سنو، مرد آئے، عورتیں آئیں، بچے آئے، بوڑھے آئے، جوان آئے، سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جناب عبد المطلب۔ ارد گرد مکہ کی بستی کے باشندے لوگ ہیں۔ جناب عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے، اللہ پروردگارا یہ تیرا گھر ہے اور اس کی حفاظت بھی تو نے کرنی ہے، اللہ ظالم، اے غدار، اے دشمن، بیت اللہ دا منکر، دین دا منکر، سچ دا باغی، اج بیت اللہ نو گران واسطے آ گیا۔ ربا میرے کول تے اتنی ہمت نہیں، اللہ میرے کول تے اتنا لشکر نہیں، اللہ میرے اندر تے سکت نہیں، پروردگارا جویں تو سچا ہے تیرا بیت اللہ بھی بول۔ چپ کر کے نہ بیٹھے رہا کرو، گل بھی کریا کرو، مجھے بولیا بھی کرو کوئی، تو افضل ہے تیرا کاروی، تو تے دیاں قسمہ چکیاں نے بیت اللہ دیاں، اللہ جی اج بیت اللہ گر گیا تے بڑی بدنامی ہے، پلے رہندا کچھ نہیں، پروردگارا تو بھی محفوظ، تو بھی قائم، تے تیرا بیت اللہ بھی محفوظ تے قائم۔ اللہ اج دکھانا اپنی مدد دے ذرا کرشمے، اے اللہ اج دکھانا اپنی مدد دے نظارے، انہوں کافر نو بیمان نو بدتمیز نو پتہ چل جاوے کہ بیت اللہ دا مالک بھی کچھ کر جان دے۔ فرمایا او مکے دے لوگو خالی کر دیو بستی نو، مکے دی بستی خالی ہو گئی ہے، لوگ آ گئے نے، محفوظ مقام تے دور ہو گئے نے بیت اللہ کو۔ اللہ دی ذات نے فرمایا، رب العالمین نے بیت اللہ واسطے دعا منگی، بابا جی عبد المطلب دی منگی دعا نو قبول کیتا، کو قبول کیتا، اور دعاواں دا قبول کرن والا کون ہے؟ بول دے، جڑا کیتا ہے اللہ سندا ہے تے اللہ قبول کردا ہے، وہ بولے چپ نہ بیٹھا رہے، اللہ دی ذات ناراض ہوئے گی۔ اور دعاواں سنن والا کون ہے؟ دعاواں قبول کرن والا کون ہے؟ اور مدد کرن والا کون ہے؟ تو ہی نہ پکارے تے تیری ٹھلے، تو پکار لوے تے او دے کولوں کمی کوئی نہیں۔ کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں۔ اس واسطے فرمایا منگتے صحیح پھر ویکھ نظارے او دی رحمت دے۔ جناب عبد المطلب نے مانگا، اللہ نے فرمایا او میری مخلوق پرندے ہو، جی اللہ جی اج تہاڈی لوڑ پہ گئی ہے، عقیدہ بنا، عقیدہ رکھ، یقین رکھ، اللہ حق دی امداد، اللہ پاک دین دی امداد، اللہ پاک اسلام دی امداد، اللہ پاک دین دی خدمت لینا چاہے تے درندیاں تو لا لوے، پرندیاں تو لا لوے، چرندیاں تو لا لوے، وہ کسے دا محتاج۔ اللہ نے فرمایا پرندے ہو، جی اللہ او صبح تو لے کے شام تک اپنے پوٹے بھرن والے ہو، او شام تک نہ کوئی خزانہ ہے تواڈے کول، نہ کوئی ذخیرہ ہے تواڈے کول، او لوگوں ویکھدے نہیں ہو، صبح صبح اپنی کندیلاں چوں نکلدے نے، صبح صبح اپنے آلڑیاں چوں نکلدے نے، صبح صبح اپنے ٹھکانیاں چوں نکلدے نے، غول در غول، ٹھٹ در ٹھٹ جا رہے نے، لشکر در لشکر جا رہے نے، سارے رج پوج کے آ رہے نے تے کوئی بھکھا نہیں آ رہا، یہ بھی میں کہہ دواں سارے رج کے آ رہے نے، کوئی بھکھا نہیں آ رہا تے بوریاں چ کٹھا کر کے بھی نہیں لے آ رہے، انہوں نے پتہ سویرے پھر لب جانا ہے، یہ توکل ہے۔ اس بات میں توکل کریا کر پرندیاں والا،
پرندیاں کو کنی کی جائیداد کٹھی اسے جنساں کٹھیاں کر کر کیڑے لگ گئے مہنگی ہوئے گی تو بیچاں گے فرمایا پرندے آ جاؤ اج تہاڈی لوڑ پہ گئی ہے فرمایا جا کے پیغام دتا گیا پرندیاں نو یہ کیڑے پرندے نے حضرات نے مفسرین نے لکھیا ہے کبوتر تو ذرا چھوٹے نے جس سے وجود وچ رنگ دے سبز نے تے چنجاں انہاں دیاں پیر انہاں دے پیلے پیلے نے فرمایا اللہ نے پیغام بھیجیا پیغام دین والے نے جا کے پیغام سنا دیتا یا رب دی آواز جگ سن لئی انہاں نے تیار ہو گئے نے اللہ نے فرمایا او میری مخلوق آ جاؤ آج اللہ پاک دی حق اور سچائی دی کھیڑے واسطے میں بلا رہے ہیں آ جاؤ تانوں اج فیصلہ ہونا ہے میں اللہ تواڈے کولوں دین دی خدمت لے کے قیامت تک آن والے اپنے بندیاں نوں دسنا چاہنا وا او انسان و اشرف المخلوق دا تاج پان والیا اگر تو دین دی اسلام دی میرے محبوب دی شریعت دی بیت اللہ دی حفاظت نہ کرے گا تے میں اللہ کسے ہور کولوں کروا سکدا وا اللہ میاں حاضرہ فرمایا جنہ دے نکے نکے بچے نے گھونسلیاں دے وچ چھڑ دیو میرے تے رہن دیو میں جانا تے او جانن او میں جانا تے او جانن کر دیو میرے حوالے آ جاؤ تسی سب نے اللہ دے حکم دی کونا فرمان برداری کیتی ہے سب نے اللہ دے حکم دی تابع داری کیتی ہے سب نے اللہ دے حکم دی فرمایا انہوں پورا کرن دی کوشش کیتی ہے لشکر نکل آیا ہے پرندیاں دا لشکر نکل آیا فرمایا اللہ نے او فلانی جگہ تو تن تن پتھر ہر پرندہ چک لوے کتھے ہاتھیاں دا لشکر کتھے ہاتھیاں دا لشکر کتھے بندیاں دا لشکر کتھے پرندیاں دا مقابلہ اس واسطے میں کہنا او ذات بڑی مضبوط ذات ہے او ذات بڑی دانا ذات ہے او ذات بڑی سچی ذات ہے او ذات بڑی غالب ذات ہے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا واللہ غالب علی امرہ حکم ڈاڈا ہے تے او دائے غالب ہے تے او فیصلہ او دائی پگدا ہے کسے ہور دا نہیں پگدا اس واسطے فرمایا لشکر نو حکم ہے ایک ایک پتھر اپنے ایک ایک پنجے چ لے لو تے ایک ایک اپنی چونج چ لے لو اللہ پتھر کیویں دا چکی ہے شٹانکی دا پائیے دا فرمایا نا نا اد پا دا نا نا ادھی شٹانگ نا نا اس تو کٹ ہوئے ذرا نا 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 اللہ میاں کیویں دا ہتھیار پھڑیے اللہ میاں کی چکیے فرمایا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں کنکریاں جڑیاں سائز دے وچ مسر دے دال دے دانے برابر نے تاکہ تواڈے واسطے چکنیاں آسان ہو جان تواڈے جسے وجود تو وزن زیادہ نہ ہوئے ایک ایک کنکری اپنے پنجیاں چ لے لو ایک کنکری اپنی چونج وچ لے لو تے آ جاؤ اوے آؤ گے کیویں اللہ کیویں آئیے فرمایا پورا لشکر تواڈا اپنے پرا نال پر جوڑ کے آوے منظم طریقے نال کھلر کے نہیں آونا یہ ریکی بھی اللہ دے رہے ہیں یہ اگلا مارکا بھی اللہ خود سمجھا رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فرمایا رسی نو مضبوط کر کے آؤ مضبوطی نال آؤ چنجا نال چنجا جڑیاں ہون پنجیاں نال پنجے جڑے ہون پرا نال پر جڑے ہون ایک ایک پتھر پنجیاں وچ ایک ایک پتھر چنج وچ لے کے آ جاؤ فرمایا مخلوق خدا دی لشکر خدا دا خادم دین دے بیت اللہ دے محافظ چل پینے پتھر اٹھا کے چل دیا چڑھا دیا اڑدیا اڑا دیا فرمایا ادھروں اے لشکر قریب آ گیا ادھروں رب دا لشکر بھی بولا ادھروں اے بیت اللہ نو سڈن والے بھی قریب آ گئے نے تے بیت اللہ دے محافظ بھی قریب آ گئے نے اللہ میاں کی کریے فرمایا انہاں دے اوتے ایویں رک جاؤ انہاں دے اوتے رک جاؤ ایویں جویں کھڑے ہو ایویں تواڈے اندر بد نظمی نہ ہوے ایک دوسرے تو الگ تے جدا نہیں ہونا اے بالکل نال جڑ کے کھڑے رہو جویں یہ تحرک کرے تے میرا بگل بجے
जिमें बेईमानी ते गद्दारी ते मुनाफकत ते नमक हरामी मेरा खावे ते मेरे बैतुल्ला नू गिरावे हो सकदा नहीं। खांदा रब दा है, मदद किसे होर कोल मंगदा है। इस तो वड्डा नमक मुर्दार कौन होएगा। ओ सेहत रब ने दिती है, ये सजदे ते ताजीम ते इबादतां किसे होर दियां करे, इस तो वड्डा भी नमक मुर्दार कोई दुनिया ते आएगा। रब दा खाना है ते रब दा गाना, इस वास्ते फरमाया जदों मेरे अल्लों बिगल बजे इशारा होवे तुसा देर नहीं करनी। अल्लाह की करना है, फरमाया जदों मेरे अल्लों इशारा होवे तुसी हर एक ने अपने अपने पंजे खोल देने ने, पंजे खोल देने ने, चुंजा खोल देनियां ने। पत्थर गिरनगे, अल्लाह मियां इत्ते मुख्तसर पत्थर छोटे छोटे, फरमाया इन्हों ही ते रब दी मदद कहंदे ने। ये पत्थर एवें पाड़नगे जिवें 303 दी गोली पाड़ दी है। ये पत्थर एवें पाड़नगे जिवें राकेट लांचर पाड़दा है। ये पत्थर एवें पाड़नगे जिवें तोप पाड़ दिए। ये पत्थर एवें पाड़नगे जिवें टैंक पाड़दा है। ये पत्थर एवें पाड़नगे फरमाया चीना चीना कर देणगे। तुहाडा सिर्फ काम है कि खोल दिओ। फरमाया गया लश्कर खुदाई, आ गया लश्कर अबरहा दा आमने सामने ने। बड़ी गल समझाई, उन्होंने नहीं रुकिया। पाला ने रस्से, पाले ने जंजीर बैतुल्ला दे सतूना नू ते अपने हाथियों दे गल विच रब ने फरमाया तकड़े हो जाओ। ओ अफवाजे परिंदा तकड़े हो जाओ। रब दा बिगल बजिया, फरमाया परिंदा ने चुंजा खोलियां ने, फरमाया परिंदियां ने चुंजा खोलियां ने, परिंदियां ने पर खोले ने। फरमाया ओ मसूर दे दाने मसर दे दाने दे बराबर जुस्से वजूद वाला कंकर जदों थल्ले आया है, रब ने ओनू हुक्म दिता है एवें जाना है, कख नहीं बचाना। जाना सिर ते लगना सिर ते वे ते निकलना थल्लों पखाने वाली जगह तो वे ते अंदर रहन कुछ नहीं देना। उत्तों लगना है थल्लों हर शय खोल के रख देनी है। पूरा कारखाना इन्हां दे अंदर दा बाहर आ जाए। अज मैं अल्लाह ये बावर कराना चाहना वा, ओ सारा इख्तियार मेरा है, मेरे तो अलावा किसी दा कोई इख्तियार नहीं। फरमाया रब दा हुक्म होया, मुअर्रिखीन ने लिखिया ओ जेड़े दाने सन उन्हां दाणियां दे उत्ते पूरे लश्कर दे बंदियां दा हर एक बंदे दा हर दाने ते नाम लिखिया होया सी। मजे दी गल है जेदा नाम लिखिया होया सी ओ दाना ओदे ते जाके उन्हें जाके निशाना कीता है। फरमाया तबाह बर्बाद करके रख दिता। इस चढ़ाई ने अल्लाह दी इस मदद ने ओदा ही जिक्र कुरान ने कीता है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील। वेखिया नहीं तू लश्कर नू, वेखिया नहीं तू हाथी वालियां नू, उन्हां नाल होया की है, ओ बनया की है, किवें तबाह बर्बाद होए ने। आए सट्टे बैतुल्ला नू सन ते आप तबाह बर्बाद हो गए ने। अगे कुरान की कहंदा है अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बि अस्हाबिल फील। अल्लाह फरमाते ने अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम, हमने भेजे उनके ऊपर, भेजा उनके ऊपर लश्कर को। व अरसल अलैहिम, कौन सा लश्कर, कौन से यूनिट थी फौज की, कितने मुजाहिद थे, कौन से मुल्क वाले थे। अल्लाह फरमाते हैं न किसी फौज की यूनिट थी, न किसी मुल्क की फौज थी, न किसी मुल्क के मुजाहिद थे, न किसी मुल्क के बंदे थे। अल्लाह कौन थे मुकाबले ने, फरमाया तैरन तैरन तैरन, और परिंदियां दी फौज सी, परिंदियां दी फौज जुस्से वजूद विच छोटे छोटे ने, शायद छटाकी दे मसा हो सकन। फरमाया तैरन तयूरन, परिंदे नू कहंदे ने तैरन, परिंदे सन। फरमाया अबाबील उन्हां दा नाम सी, की सी
ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ایسا کم کیتا انہوں نے آ کے، ایسی مدد کیتی بیت اللہ دی، ایسا حکم منیا کہ اللہ میاں دا رب دے باغیاں نو، رب دے منکراں نو، دشمن بیت اللہ نو اے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا۔ اللہ دا قرآن کہندا ایویں ہوئے پیسن سارے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم فرمایا ایویں انہاں نو پکڑ آئیے، ایویں مار آئیے، ایویں چھتر پیا، ایویں سوٹا پھریا رب دا، فجعلہم کعصف مأکول، او جویں جانور پٹھا کھا کھا کے، جویں جانور چارہ کھا کھا کے، جویں جانور توڑی کھا کھا کے اندر نگا دیندا ہے تے او نگائے ہوئے کھائے ہوئے بوسے نو باہر کڈ دیندا ہے، رب فرمایا ایویں ہی ہو گئے نے۔ فجعلہم پس کر دیا ہم نے ان کو، فجعلہم کعصف مأکول، جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا، فرمایا چگاڑی کر کر کے جانور، چگاڑی کر کر کے چبا چبا کے جڑا پیٹ وچ جاندا ہے پھر انہوں کڈ کے باہر سٹدا ہے، اوویں دے ہوئے پے سن، ہے تے لشکر سی، ہے تے بندے سن، ہے تے خدا دے، فرمایا مخلوق اشرف المخلوق سی، لیکن جدوں انہوں نے نافرمانی کیتی اللہ دی، جدوں انہوں نے بغاوت کیتی رب دی، جدوں بیت اللہ دی مخالفت کی دی، رب نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا تے میں کیوں نہ کہاں اے سارے رستے صاف ہو کیوں رہے نے کہ آمنہ دے لال نے آنا ہے، اے سارے رستے صاف کیوں ہو رہے نے محبوب رب ذوالجلال نے آنا ہے۔ اللہ نے جو فرمایا محبوبہ او میں تیری شان اتنا بلند کراں گا، تیرے آن تو پہلے ہی تیرے آن دیاں برکتاں دنیا ویکھے گی۔ اللہ میں نو تینو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔